اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت العالمین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الخیرین الفاضلین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ ایک صلوات بھیجی محمد عزیزان گرامی، بہت ہی مشہور معروف آیت اور اسی کو عنوان کلام قرار دیا ہے ان مجالس میں، اور اس آیت میں خداوند عالم نے ولایت مطلقہ کا ذکر کیا ہے جس میں تمام ولایتیں شامل ہیں۔ دیگر انبیاء کے پاس بھی ولایتیں ہیں مگر وہ متجزی ہیں، جزوی ہیں، مگر یہاں جو ولایت دی گئی ہے وہ ولایت کلی ہے۔ جو ولایت جزوی ہے اس کے لیے بس اتنا کہہ دوں کہ مجتہد بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جزوی مجتہد ہوتے ہیں، ایک کل مجتہد ہوتے ہیں۔ جو کل مجتہد ہوتے ہیں وہ فقہ کے تمام مسائل کے اوپر عبور رکھتے ہیں، مگر جو جزوی ہوتے ہیں وہ کسی اجتہاد کی منزل میں کبھی نماز کے اوپر اجتہاد کر لیتے ہیں، کبھی روزے پر اجتہاد کر لیتے ہیں، کبھی زکوٰۃ پر اجتہاد کر لیتے ہیں۔ ان کی تقلید واجب نہیں ہوتی، ان کی تقلید واجب ہوتی ہے جو کل پر اجتہاد کریں۔ تو اسی طریقے سے جب خداوند عالم نے ولایتوں کو تقسیم کیا ہے تو علم کی ولایت آدم کو دے دی، تقدس کی ولایت جناب نوح کو دے دی، خلت کی ولایت جناب ابراہیم کو دے دی۔ اب یہ جز بٹ گئے، لیکن اس کے بعد جب کل کو بھیجنا ہوا تو سب سے آخر میں بھیجا تاکہ جز کے عادی بن جائیں تو میں کل کو روانہ کروں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ یہاں پر یہاں اگر آپ دیکھیں تو صاف آپ کو نظر آئے گا۔ اکثر یہ کہا بھی جاتا ہے کہ علم آدم دیکھنا ہو تو علی میں دیکھو۔ میں نے کہا نہیں، علی کے علم کی جھلک دیکھنا ہو تو آدم کو دیکھو، علی کے تقدس کو دیکھنا ہو، اس کی ایک جھلک دیکھنا ہو تو نوح میں دیکھو، یہ ہیبت علی کی اگر دیکھنا ہو تو جناب موسیٰ میں دیکھو، امامت اگر علی کی دیکھنا ہو ایک جھلک کے ساتھ تو ابراہیم میں دیکھو، اور رفت علی کی دیکھنا ہو تو رفت عیسیٰ میں دیکھو۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ ایک اور صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ تو ولایت جہاں پر مطلقہ آ جاتی ہے وہاں پر ہمارے تصور سے باہر ہو جاتی ہے۔ اب یہ انسان نہیں کہہ سکتا کہ علی کو کتنا گھٹا دیا، کتنا بڑھا دیا۔ ابھی تم نے تو علی کو سمجھا ہی نہیں، گھٹانا اور بڑھانا تو بعد میں ہوگا۔ یہ تو تم نے اپنے ذہنی لحاظ سے سوچ لیا کہ ہم نے بڑھا دیا یا گھٹا دیا۔ نہیں، یہ وہ چیز ہے نہیں کہ جہاں پر آپ یہ تصور کر سکیں کہ ہم نے کتنا گھٹایا ہے، کتنا بڑھایا ہے۔ آپ اپنے ماں باپ کو نہیں سمجھے ہیں، مولا کائنات کو کیا سمجھیں گے؟ یہ تو چھوٹے سے ولی ہیں جو آپ کو خداوند عالم نے پیش کر دیا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے اپنے ماں باپ کی دیدار کرتے ہوئے یہی بتا رہا ہے کہ یہ تمہارے چھوٹے سے ولی ہیں، پہلے ان کو سمجھ لو، اس کے بعد میں اس کو سمجھنا جن کے طفیل میں یہ آئے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔
یہ اور کتنا بڑا احسان ہے کہ ماں باپ بھی ایسے دیے جنہوں نے ہمارے نطفے کے ساتھ نام علی کو بھی شریک کر دیا، نام حسین کو بھی شریک کر دیا. گویا کہ ایسے لگتا ہے کہ ہماری زندگی اگر کہیں سے شروع ہوتی ہے تو وہ اسی در سے شروع ہوتی ہے، اسی در پہ ختم ہوگی. اور اسی لیے جب مجمع پورے کا پورا در اہل بیت پر آ جاتا ہے تو اتنی آزادی اس کو کہیں نصیب نہیں ہوتی جتنی آزادی یہاں نصیب ہوتی. ایک صلوات ہے جو محمد وآل محمد، کہیں نصیب. بس تو آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ ماں باپ پرورش کر رہے ہیں، اگر ان کے 2 بچے ہیں اور دونوں میں سے ایک بہت عقل مند ہے بچہ اور ایک جو ہے وہ بیچارہ عقل سے کام کم لیتا ہے مگر دل سے کام زیادہ کرتا ہے، تو ماں باپ کی توجہ عقل مند کی طرف سے نہیں ہوتی. حالانکہ ولی اس کے بھی ہیں، ولی اس کے بھی ہیں، مگر خیال ان کے ذہن میں اس دل والے کا ہوگا. عقل والے کا خیال آتا بھی نہیں کہ وہ اپنی عقل کے لحاظ سے اپنا کام سنبھال لے گا، مگر یہ دل والا ہے، یہ ہماری معرفت رکھتا ہے اور اتنی معرفت رکھتا ہے کہ اس نے پوری ذمہ داری اور پورا بھروسہ ہم پر کر لیا ہے. اور وہ عقل مند جو ہے بھروسہ تو ہم پر رکھتا ہے مگر اپنی عقل پہ زیادہ بھروسہ رکھتا ہے. تو ولی یہ کرتا ہے کہ عقل مند کو اس کے بھروسے پر چھوڑ دیتا ہے، اور جو دل والے ہیں اور جنہوں نے پورا بھروسہ کر لیا ہے اس کا خیال ہر لمحے رہتا ہے کہ کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے. تو ماں باپ کو اکثر دیکھا ہوگا کہ میرا بچہ کہاں ہے، کہا کون سا بچہ، کہا وہ دوسرا والا، کہا پہلے والے کو کیوں نہیں یاد کر رہا، کہا وہ عقل مند ہے وہ سنبھال لے گا اپنے آپ کو، وہ عقل مند ہے اپنے آپ کو سنبھال لے گا. لیکن یہ دوسرا والا جو ہے وہ ہمارے اوپر بھروسہ کرتا ہے، لہٰذا جہاں جہاں وہ جائے گا ہم اس کے اوپر نظر رکھتے رہیں گے. بس عزیزان گرامی، عقل بس اتنا استعمال کریں جتنی معرفت ولی حاصل ہو جائے، اس کے بعد پھر دل سے کام لینا، عقل سے کام نہ لیں. ایک صلوات ہے جو محمد وآل محمد، دل سے کام. ایک مثال، ایک مثال دے دوں جو ابھی میرے سامنے ہوئی تھی. یہ بیٹھے ہوئے حاجی جو ہیں یہاں پر ہیں، ہم بڑے اطمینان سے اپنی عقل لڑا رہے ہیں کہ حجر اسود کو بوسہ دیں گے تو اس کو دھکا دینا پڑے گا، اس کا دھکا کھانا پڑے گا، ہمارے اندر اتنی جان ہے کہ نہیں ہے. ہم وہاں کھڑے ہوئے یہ اطمینان سے دیکھ رہے ہیں، اور اتنے میں دل والا آیا، اس نے نہ اپنے جسم کا خیال کیا، نہ مجمع کا خیال کیا. اس نے ولی کو آواز دی، حجر اسود تک پہنچا، اس کے بعد نکل بھی آیا. میں نے کہا کیسے آئے گا وہ نہیں پوچھو، لیکن ہم نے وہ کر لیا جو آپ نہیں کر سکے، اپنی عقل لڑاتے رہے. بس وہاں سے میرے انداز سمجھ میں آیا کہ عقل جو ہے وہ صرف معرفت کے لیے استعمال ہوتی ہے، امام کی مخالفت میں استعمال نہیں ہوتی. ایک صلوات ہے جو محمد وآل محمد، نہیں ہوتی کبھی. امام کے مقابلے پر آنے کے بعد آپ اپنی عقل نہیں استعمال کریں. اب کہنے لگے امام سے کہ مولا یہ ایسے ہوتا تو بہتر ہوتا. تو تم نے امام مانا ہی کب ہے؟ اگر امام مانے ہوتے تو بس جو کچھ امام کہہ رہے ہیں اس کو مانتے. اسی لیے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا، عمران ابن عیون ایک مرتبہ امام کے پاس آئے. امام نے دیکھا، کہا عمران تمہارا نام جنتیوں میں ہے اور تمہارے بھائی کا نام جو ہے وہ بھی جنتیوں میں ہے، مگر وہ بغیر نقطے کے ہیں.
تو ایک مرتبہ زرارہ ابن عیون وہاں کھڑے ہوئے تھے، کہا کہ ہاں مولا میرا نام بغیر نقطے کے۔ تو ایک مرتبہ عمران نے کہا مولا میں آپ پر اتنا عقیدہ رکھتا ہوں کہ اگر آپ ایک سیب میرے سامنے لیں اور اس کے 2 حصے کریں اور یہ کہیں کہ یہ آدھا سیب حلال ہے اور آدھا حرام ہے، تو میں اس کو اللہ کی وحی اور اللہ کا الہام سمجھتے ہوئے قبول کر لوں گا، کبھی پلٹ کر یہ نہیں پوچھوں گا کہ یہ آدھا کیوں حلال ہے کیوں حرام ہے۔ دیکھ رہے یہ ہے امامت۔ جہاں پر ولایت اور امامت آ جائے وہاں آمنا اور صدقنا کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ بڑی بڑی عقلیں وہاں پر رک جاتی ہیں جہاں پر امامت آتی ہے۔ اسی لیے میں جملہ کہتا ہوں کہ جو تمہاری عقل میں آ جائے وہ ولایت نہیں، اس لیے کہ ولایت عقل سے ماورا ہے۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد۔ وہ تو ماں باپ کی ولایت ہے، ماں باپ کی ولایت ہے۔ اور بچے سے بھی آپ کہہ دیتے ہیں، جب بچہ جو ہے وہ دل والا ہوتا ہے تو کہتے ہیں بیٹا ہم کہاں تک تمہارا پیچھا کریں، بس یہ جہاں بھی رہو تم آواز دیتے رہنا تاکہ ہمیں پتا رہے کہ کہاں ہو۔ تو ماں کہہ دیتی ہے کہ بھیا بچے سے کہ گھر بہت بڑا ہے، کسی بھی کمرے میں ہو تو وہاں سے آواز دے دینا اماں میں یہاں ہوں، تاکہ ہمیں اطلاع رہے۔ تو دل والے اکثر یہ کرتے ہیں کہ رابطہ رکھنے کے لیے آوازوں کا سہارا لے لیا کر۔ ایک سلوات ہے جو محمد والے۔ تو یہ یا علی کہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مولا یہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں جانتے ہیں، لیکن بس یہ رابطہ رہے، اور جب عادی رہیں گے تو اگر قبر میں بھی پہنچ گئے تو یا علی کہنے میں دشواری نہیں ہوگی۔ وہ عقل مندوں کو دشواری ہو مگر یہ دل والے پریشان نہیں ہوں گے۔ کیا دنیا میں پکارتے تھے، اب تو مشکل آن پڑی ہے، اب تو اور پکاریں گے۔ اور یہی نہیں، وہ مجھے نہیں معلوم کیا بیچارے کہاں سے پیدا ہوئے، کون سے عقل مند ہیں، مجھے نہیں معلوم ہے۔ شیعہ تو بہت مشکل سے ایسے عقل مند بنتے ہیں، اس لیے کہ شیعہ جب عقل مند بنتا ہے تو اس کے چہرے پر بھی نور آتا ہے، اس کے دماغ سے بھی نور نکلتا ہے۔ کبھی وہ محمد حسین طباطبائی بن کر تفسیر میزان لکھتا ہے، اور کبھی علامہ ہلی بن کر الفین لکھتا ہے۔ ایک سلوات ہے جو محمد والے محمد۔ یہ بہت موجود ہے۔ ایک اور سلوات بھیجتے محمد والے۔ تو یہ ولایت اتنی وسیع ہے کہ ہم اس کا جائزہ لے نہیں سکتے۔ بس اتنا یوں سمجھ لیجئے کہ جتنی ضرورتیں ہیں مخلوق کی وہ سب ان ولایتوں کے ہاتھ میں ہیں۔ جیسا کہ مولانا نے کہا کہ ہم وہ بھی جانتے ہیں جو تمہارے گھروں میں ہیں، اور وہ بھی جانتے ہیں جو تم کھا رہے ہو، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اسی لیے ہمارے ہر امام کے مسئلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام نے دل کے راز اور دل کی بات بتائی ہے۔ اور کسی نے خط لکھ کر امام حسن عسکری علیہ السلام سے جب کہا کہ مولا یہ میرے گھر جو ہے ولادت ہونے والی ہے، نام دے دیں، تو امام نے جواب میں لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، خداوند عالم اس کے بعد تمہیں اور بہتر فرزند عطا کرے گا، اس کا نام احمد رکھنا۔ اس کا مطلب صاف واضح ہے کہ صرف موت آئی نہیں ہے، موت کی اطلاع پہلے سے وہاں موجود ہے کہ یہ نہیں جیے گا۔ اور کسی نے آ کر کہا کہ مولا کیا میرا بچہ جو ہے وہ شیعہ ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، تیرا بچہ شیعہ نہیں ہوگا، اس کا جو بچہ ہوگا وہ شیعہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہم نہیں، ہماری اولادوں کے بھی نام وہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ بس ہماری دعا تو بس اتنی رہتی ہے ہمیشہ مجلس میں آنے کے بعد کہ مولا اس دفتر میں ہمارا بھی نام آ جائے جہاں پر آپ کے محبوں کا نام لکھا ہے، بس اس دفتر میں آ جائے۔ یا
تو اس دفتر میں اگر نام آ جائے تو وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو یہ ولایتوں میں جہاں تک آپ دیکھیں گے تو ان ولایتوں میں ایک ولایت یہ بھی ہے کہ ہواؤں پر حکومت ہے، فضاؤں پر حکومت ہے، پرندوں پر حکومت ہے، چرندوں پر حکومت ہے، سب چیزوں کے اوپر حکومت ہے۔ اور اس کے بعد جب فضاؤں کی بات آ جائے تو صرف مولا علی نہیں، امام علی نقی علیہ السلام کو دیکھیں گے تو پردہ، متوکل نے کہہ دیا کہ آج جو ہے وہ پردہ نہ ہٹایا جائے، جب امام آئے تو پردہ نہ ہٹانا، اس لیے کہ یہ ایک توہین کا ایک ذریعہ ہے کہ جو بھی آئے اس کے لیے پردہ نہیں ہٹایا جاتا تو توہین سمجھا جاتا ہے۔ آج میں امام کو ذلیل کرنا چاہتا ہوں، معاذ اللہ نعوذ باللہ، جب اس نے متوکل نے یہ جملہ کہا تو ایک مرتبہ امام آئے تو ایک ہوا چلی، ہوا نے پردے کو اندر کی طرف اٹھایا اور امام بڑے اطمینان سے باوقار اندر چلے گئے۔ اب وہاں حیران لوگ کہ یہ کیسے ممکن ہے، اتفاق ہو سکتا ہے کہ ہوا چل گئی، لیکن ایک ہی سمت پر اتفاق ہوتا ہے، دوسری سمت پر نہیں ہوتا۔ جب امام واپس چلے ہیں تو دوسری طرف ہوا چلی ہے، پہلی طرف تو آسان تھا اس لیے کہ باہر سے اندر آ رہی ہے، لیکن دوسری مرتبہ مشکل تھا جب اندر سے باہر جا رہی ہے۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ تم وہ ہو جو ہواؤں کے ذریعے سے بیمار پڑتے ہو اور کبھی صحت یاب ہوتے ہو، ہم وہ ہیں جن کی ذریعے سے ہوائیں چلتی بھی ہیں، برستی بھی ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ دوسرا مرحلہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا، اور وہ بھی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ امام نے باقاعدہ بیان کیا کہ دیکھو یہ وہ بادل ہے جو فلاں جگہ برسے گا، یہ وہ بادل ہے جو فلاں جگہ برسے گا۔ یہ سب باتیں آپ کے سامنے ہیں، اور یہ ولایت مطلقہ کی تھوڑی سی باتیں ہیں جہاں پر اظہار کا موقع ملا، اور جو اظہار کا موقع نہیں ملا وہ بہت ہیں، وہ اتنی زیادہ ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ بس یا مولا بیان کریں یا پھر وہ معجزات۔ اکثر ہم لوگ کہتے ہیں کہ معجزات ہیں مولا کائنات کی، خدا کی قسم ہمارے لیے معجزات ہیں، خود علی کے لیے معجزات نہیں ہے، وہ علی کا عمل ہے جو ہمارے لیے معجزہ ہے، وہ اہل بیت کا عمل ہے جو ہمارے لیے معجزہ ہے۔ ہم تو ان کے عمل کو بیان کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے معجزہ دوسرا نہیں کر سکتا۔ ولادت سے لے کے پوری زندگی کا جائزہ لے لیں اور ایک ایک لمحہ علی کا آپ کو ایسے لگے گا جیسے قرآن کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے، ایک ایک لفظ قرآن مجید کا صادق آتا چلا جاتا ہے۔ تو جتنی چیزیں ہیں قرآن مجید میں اچھی وہ علی کے اوپر منطبق ہوتی چلی جاتی ہیں، اور جتنی بری چیزیں ہیں، عذاب کی چیزیں ہیں، وہ علی کے دشمنوں پر منطبق ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علی کا دامن ہم تھامتے ہیں تو دشمن بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، دوست بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، تو پرہیز بھی ہم کر لیتے ہیں، تبرہ بھی کر لیتے ہیں، تولا بھی کر لیتے ہیں۔ بس یہاں پر مجھے اتنا آپ سے اور کہنا ہے کہ چونکہ آپ سب کے سب ماشاءاللہ سے عزادار ہیں، خداوند عالم آپ کو سلامتی عطا کرے اور جناب زہرا کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں۔ مجھے آپ سے اتنا کہنا ہے کہ یہ جو آپ عزاداری کرتے ہیں یہ اصل محبت نہیں ہے، محبت تو وہ ہے جو آپ کے دل میں ہے، وہ کتنی زیادہ ہے کتنی کم ہے میرے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے جو میں تولوں اس کو۔ یہ تو وہی سمجھتی ہیں جن سے آپ کی محبت ہے یا جن کے اہل بیت سے آپ کی محبت ہے۔ ہاں اس کے اظہار کے موقع جب آتا ہے تو آپ اس طرح سے اظہار کر لیتے ہیں، کبھی آنسو بہا کر، کبھی ماتم کر کے، کبھی زنجیر لگا کے۔ یہ اظہار کے مواقع ہیں، یہ جیسے جیسے موقع ملا ویسے آپ نے اظہار کیا۔ اب میں آنسوؤں کے ذریعے سے آپ کی محبت کا اندازہ نہیں لگا سکتا، بس یہ سمجھ سکتا ہوں کہ ہاں انہیں محبت ہے۔ آپ نے چہرے کا رنگ بدلا، میرے سمجھ میں آ گیا کہ ہاں انہیں محبت ہے، اظہار ہے۔ تو اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ روئے،
بلکہ اگر رلائے اور دونوں نہیں کر سکتا، نہ رو سکتا ہے نہ رلا سکتا ہے، تو رونے والے کی صورت بنائے. ہماری معرفت رکھتے ہوئے، اہل بیت کی معرفت رکھتے ہوئے، حسین کی معرفت رکھتے ہوئے تو وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے. ہم سب کے سب عربی میں مجلسیں کرنے لگتے اگر امام نے ابو منشد سے نہ کہا ہوتا. ابو منشد جب شاعر آیا ہے امام کے پاس تو امام نے کہا، اے ابو منشد، کچھ کہا ہے تم نے حسین کی میرے جد کی شان میں؟ اس نے کہا ہاں مولا بہت کہا. پھر جاؤ ممبر پہ. بلند ہوئے، مرثیہ پڑھا، گریہ کیا امام نے، اور اندر سے بھی گریہ کی آواز آئی عورتوں میں سے. امام نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، کہا میری ایک خواہش ہے، اس طرح سے مرثیہ پڑھو جیسے تم اپنے لوگوں میں پڑھتے ہو. یہ ہے کہ صرف اپنے ہماری زبان میں نہیں، اپنے لوگوں میں جیسے مرثیہ پڑھتے ہو ویسے پڑھو. میں اس کو بھی سننا چاہتا ہوں. اور جب اس نے اپنے انداز میں بیان کیا تو امام اس پر بھی گریہ کر رہے تھے. تو یاد رکھیے گا، آپ کی اردو زبان میں عزاداری امام کو زیادہ محبوب ہے، آپ کی دوسری زبانوں میں عزاداری امام کو زیادہ محبوب ہے. اور کمیت جب آئے ہیں امام کی خدمت میں تو امام نے کہا کمیت کچھ کہا ہے؟ اور کمیت نے کہا مولا کیسے نہ کہوں گا، اس کے علاوہ کہوں گا کیا؟ آپ کے شان کے علاوہ ہے کیا میرے پاس؟ تو امام نے کہا پڑھو. جب پڑھنا شروع کیا اس نے تو ایک شعر اس نے آخر میں پڑھا. اس نے کہا یہ جو تیر چلا ہے کربلا میں یہ کسی اور کمان سے نکلا ہے. یہ جو تیر چلا ہے کربلا میں یہ کسی اور کمان سے نکلا ہے، اور وہ کمان وہ ہے جو دشمنی اہل بیت کی بنیاد ہے. یعنی یہ اتنا لمبا جو اشارہ کیا تو ایک مرتبہ امام کے ہاتھ دعا کے لیے بلند ہو گئے، اور امام نے کہا اللہم اغفر للکمیت، پالنے والے کمیت کی مغفرت فرما، اس کے وہ گناہ جو اس نے کیے بھی ہیں جو آئندہ اس سے سرزد ہوں گے بھی، اور اس کو اتنا عطا کر وہ راضی ہو جائے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. یس، بہت بڑی نعمت ہے آپ کے ہاتھوں میں، اس عزاداری کو ضائع نہ ہونے دیں. میں ان لوگوں سے بھی خطاب کر رہا ہوں جو کرسیوں کے اوپر عزاداری کرتے ہیں. نہیں، ہم جناب زینب والی عزاداری کے قائل ہیں، اس عزاداری کے قائل ہیں جو جناب زینب نے کی تھی. ہم سنت زینب پر عمل کرتے ہیں. میں منکر نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہیں کریں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ کم سے کم اس فرش عزا پر آ جائیں، جہاں پر آنے کے بعد ایک مومن دوسرے مومن کے قریب بیٹھ کر محسوس کرے کہ نور ایمانی کیا ہوتا ہے اور حرارت ایمانی کیا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ماحول بنائے جس ماحول میں ذکر حسین اتنا عروج پائے کہ ملائکہ رحمت نزول کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. کوئی اور بزم نہیں ہے، کوئی اور بزم ہے، کوئی اور بزم ایسی نہیں ہے، کوئی اور بزم آپ کو ایسی نہیں ملے گی جہاں پر ملائکہ اشتیاق کے ساتھ آتے ہوں اور آنے کے بعد ذکر میں شریک ہوتے ہوں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے رسول تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے، کبھی حسین کے ذریعے سے، کبھی علی کے ذریعے سے، کبھی اہل بیت کے ذریعے سے. بس یہاں پر ایک جملہ کہہ کر میں اور آگے بڑھوں، اور وہ لفظ حسین کے ساتھ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہوتے ہی روتے ہیں. یہ ان کا رونا ان کی زندگی کی علامت ہے. یہ پیدا ہو کے رونا ان کی زندگی کی علامت ہے، ورنہ ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچہ رویا نہیں ہے. اکثر ڈاکٹر چٹکیاں لیتے ہیں بچوں کہ روئے گا تو اس کو حیات ملے گی، روئے گا تو حیات ملے گی. تو حسین کی ہے میں حیات ہے، حسین کی ہے میں زندگی ہے. اگر زندگی چاہیے تو حسینیت کو اپناؤ،
اس میں تمہیں حرکت بھی ملے گی، اس میں تمہیں سکون بھی ملے گا، اس میں تمہیں زندگی بھی ملے گی۔ اس کے بعد حسین کی سین میں سرداری ہے، کہیں اور سرداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حسین کے پاس آ جاؤ، یہ خود ہی سردار بنا دیتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ ہاں کتنے مومنین، کتنے انٹلیکچوئلز ہیں جو سو کالڈ انٹلیکچوئل ہیں، بڑے عقل مند ہیں اور آج تک کنفیوز ہیں، کبھی اس شک میں پڑے ہوئے ہیں، کبھی اس شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ارے ایک چیز تو یقین کے ساتھ کر لو، جہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں شک ہے، مولانا ہے تو ان میں شک ہے۔ ارے کسی ایک چیز میں یقین ہو جائے تو تم جنت میں پہنچ جاؤ۔ کہاں سے ملے گا؟ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، حسین کی ایے سے یقین لے لو۔ جب حسین کا صحیح ذکر کرو گے اور حسین کی معرفت حاصل کرو گے تو تمہیں وہ یقین حاصل ہوگا جو حر کو ملا تھا کہ اس نے عہدے کو ٹھوکر مار دی، حسین کے پاس چلا آیا یقین کے ساتھ۔ اور آخری جملہ ہے، سب کی کوشش یہی ہے کہ روز محشر نجات حاصل ہو جائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ سب کی کوشش یہی ہے کہ نجات حاصل ہو جائے، اور وہ کہیں اور نہیں ملتی بلکہ حسین کے نون میں پوشیدہ ہے۔ اسی لیے رسول نے بھی یہ جملہ کہا، الحسین مصباح الہدایہ مصباح الہدا و سفینۃ النجات۔ حسین مصباح الہدا، ہدایت کا چراغ ہے، وہ سفینۃ النجات، اور نجات کی کشتی ہے۔ جو کشتی میں بیٹھ جاتا ہے وہ اپنی عقل نہیں لڑاتا، جہاں کشتی چلتی ہے چلتا چلا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ اب یہاں پر ہمارا کام ہمارا کام تو صرف کشتی میں سوار ہونا ہے۔ اب کشتی میں سوار ہونے کے بعد اب یہ تو ہم نہیں کہیں گے کہ کشتی اس طرف جا رہی ہے ہمیں اس طرف جانا ہے، نہیں، وہاں تو پھر آپ کے ڈوبنے کا انتظام ہے۔ اس لیے کہ کشتی سے ہٹ کر آپ نے اگر سمت تلاش کی تو ڈوبیں گے، اس لیے کہ کشتی کو چھوڑنا پڑے گا۔ اب کشتی ہی میں ہے اور پھر کشتی والوں سے آپ بگڑ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں یوں جانا ہے، تو کشتی والوں کو حق ہے کہ کنفیوژن کو روکنے کے لیے ان کو مغلوب کریں۔ تو یہاں پر حسینیت کی جو کشتی میں سوار ہے، یا تو بھیا کشتی کے ساتھ چلو، اور اگر کنفیوژن کریٹ کرو گے تو ہاتھ پیر باندھ کر ایک طرف ڈال دیا جائے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا ہماری سمجھ میں نہیں آتا؟ تمہاری سمجھ پہ اسلام چلا کب ہے؟ کیا ہماری عقل میں نہیں آتا؟ ہمیں اچھا نہیں لگتا؟ نہ بھیا، یہ مجمع جو ہے نہ تمہارے اچھے لگنے کے لیے آیا ہے نہ تمہیں سمجھانے کے لیے آیا ہے۔ تمہاری سمجھ پہ افسوس ہے اور تمہاری عقل پہ افسوس ہے کہ تم نے باہر کی چیزیں لا کر اس عذاب میں داخل کرنے کی کوشش کی کہ بہت بدنامی ہوگی، لوگ کیا کہیں گے۔ ہم نے کہا کہ لوگ تو پہلے سے کہتے آئے ہیں، انہوں نے رسول کو نہیں چھوڑا، اس نے اہل بیت کو نہیں چھوڑا، تو تم ان کی بات کیوں سن رہے ہو؟ ان کی بات کیوں سن رہے ہو؟
رسول نے تو بار بار کہا ہے تم لاکھ مجھے ملامت دیتے رہو علی کے بارے میں، کبھی میں علی کی فضیلت بیان کرنے سے رکوں گا نہیں۔ ایک صلوات ہے جو محمد والے محمد ہے کہ نہیں؟ برا لگتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ جذبات ہیں، جذبات مومنین کے کہیں نہ کہیں تو نکلیں گے۔ اور آپ کو پریشانی کیا ہو رہی؟ نہ آپ کا خون بہ رہا ہے، نہ آپ کی زنجیر لگ رہی۔ پریشان تو اس وقت ہوتے، پریشان تو آپ اس وقت ہوتے جب آپ کے قمع لگا دی جائے۔ تو پھر میں یہ کہتا کہ ہاں بھئی غلط کیا تم نے، اس بیچارے کے کیوں قمع لگا دی، اس کے اگر نہ لگاتے تو بہتر ہوتا، پھر وہ جنت میں جاتا یا کہیں اور جاتا، وہ اس کی بات ہوتی۔ یہ نشانی تم نے چھوڑ کر اس کو عزادار بنا دیا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والا، ہے کہ نہیں؟ میں آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فتنہ بونے والوں کے اوپر افسوس ہے۔ یہ کیسا فتنہ تم لوگوں نے پیدا کیا ہے؟ آج سے نہیں، 50 سال سے، 100 سال سے، 1400 سال سے عزاداری ہوتی چلی آئی ہے، اپنے انداز میں ہوتی چلی آئی ہے۔ کسی نے کوئی اگر بیٹھا ہے تو کسی ماتمدار نے اس سے نہیں کہا کہ ماتم کرو، اور اگر کوئی ماتم کر رہا ہے تو کسی بیٹھنے والے نے آ کر نہیں کہا کہ بھئی ماتم نہیں کرو۔ یہ تو اپنی اپنی قوت کی بات ہے، اپنی اپنی طاقت کی بات ہے، اپنی اپنی اظہار محبت کی بات ہے۔ جو جس انداز سے چاہے زہرا کے لال کا پرسہ دے دے۔ بس ہماری نظر میں بس ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ بی بی قبول کر لیں، امام زمانہ کو پرسہ ہو جائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو بس عزیزان گرامی، میرے نوجوانوں، ان چیزوں سے آپ ان چیزوں کی کوئی پرواہ بھی نہیں کریں۔ یہ پیدا ہوتے رہیں گے اور دنیا سے جاتے رہیں گے۔ عزاداری حسین اسی انداز سے چلتی رہے گی۔ اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز سست ہو جاتی ہے تو اس میں زور پیدا کرنے کے لیے ایسے لوگ پیدا کر دیے جاتے ہیں تاکہ اس جوش میں اور زیادتی پیدا ہو جائے۔ تو ان کی فکر نہیں کریں، بلکہ ان کو یہی سوچیں کہ یہ خداوند عالم نے ہمارے لیے ایک تحفہ بھیجا ہے کہ ان کے ذریعے سے ہماری عزاداری میں اور فروغ پیدا ہو جائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بس خداوند عالم آپ لوگوں کو سلامت رکھیں۔ جب بھی آپ لوگ ماتم کرتے ہیں تو میرے اوپر اثر ہوتا ہے، چاہے کسی اور پہ اثر ہو یا نہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ بی بی میں ان کے ساتھ کھڑا تو نہیں ہوں ماتم کرنے کے لیے، لیکن ان کے ساتھ میرا بھی شمار کرنا۔ اور ماں بہنیں، آپ پر میرا سلام۔ اولاد کو ایک چھوٹا سا زخم لگ جاتا ہے تو پریشان ہو جاتی ہیں، مگر غم حسین میں اولاد کو چاہے کتنا ہی زخم بڑا سے بڑا لگ جائے، ماں باپ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آتی۔ یہ بتانے کے لیے یہ سلام ہے ماں اور بہن۔ اور واقعی حقیقت بھی دیکھی جائے تو یہی ہے کہ غم حسین میں زخم لگے تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ تحفہ مل گیا۔ غم حسین میں اگر خون نکلے تو ایسا لگتا ہے جیسے زندگی مل گئی ہو۔ کتنے ایسے مومنین ہیں جو مگر ماتم نہ کر سکیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ان کی زندگی ختم ہو گئی۔ یہ جو ہاتھ سینے پر لگتا ہے، یہ سینے پر لگنے والا ہاتھ علی اکبر کا سینہ یاد دلاتا ہے۔ یہ جو آپ کی پشتوں کے اوپر زنجیریں لگتی ہیں، یہ زینب کی پشت یاد دلاتا ہے۔
معمولی بات نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں تو یہی کہتا ہوں مولا اگر یہ جوانوں کے سینے ہوتے تو علی اکبر کا سینہ، اگر ان کی پشتیں ہوتی تو زینب و ام کلثوم کی پشتیں سلامت ہوتی. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو سوا غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے. عزیزان گرامی، ایک مصیبت آ جاتی ہے تو ہم پریشان ہوتے ہیں. ذرا اندازہ لگائیں زینب کے وسیع دل کا کہ ایک نہیں بلکہ 72 شہداء کو آتے ہوئے دیکھا ہے زینب نے، اور پھر اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی کی لاش کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا. اور اب وہ وقت آ گیا کہ اب حسین تنہا اور ساتھ علی اکبر اور علی اصغر ہیں، اور اب آئے ہیں کون؟ علمدار لشکر جسے آپ کہتے ہیں. عباس آئے. آنے کے بعد کہا مولا اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دے. کہا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. بڑے احترام کے ساتھ مظلوم کے سامنے کھڑے ہوئے، سر جھکائے ہوئے میرے مولا نے کہا کہ آقا اب وہ لشکر ہی نہیں رہا. کہا عباس اگر جانا چاہتے ہو تو جاؤ، لیکن خیمے سے تم آواز سن رہے ہو؟ کہا مولا بچوں کی آوازیں ہیں، الاتش الاتش کر رہی ہیں. کہا جاؤ ان کے لیے پانی کی سبیل کر دو. عباس آئے، سکینہ کو گود میں اٹھایا، کہا کہ بی بی جاؤ تھوڑا سا مشق لے آؤ تاکہ میں تمہارے لیے پانی کا انتظام کر دوں. 3 دن کی بھوکی اور پیاسی بچی، 4 سال کی بچی، جب اس نے دیکھا کہ چچا جا رہا ہے پانی کے لیے، دوڑی ہوئی گئی، سوکھی ہوئی مشق لا کر عباس کو دی. عباس کو دینے کے بعد جیسے ہی عباس چلے، بچوں کو سکینہ نے جمع کر لیا کہ دیکھو میرا چچا جا رہا ہے، اب تم پیاسے نہیں رہو گے. عباس چلے. پوری شہادت نہیں پڑھنی ہے، بس عباس چلے. جنگ کی مشق سکینہ کو فرات میں ڈالا، مشق سکینہ کو بھرا، اور بھرنے کے بعد اب واپس چلے عباس، علم ایک ہاتھ میں لیے ہوئے، مشق سکینہ کو کاندھے پر لٹکائے ہوئے، ایک ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے. عباس علم کو بلند کیے ہوئے ہیں تاکہ بچوں کی آس مٹنے نہ پائے. بچے غور سے ٹکٹکی باندھے علم کو دیکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ علم کو جھٹکا لگا، بچے پریشان ہوئے. عباس نے علم کو بائیں ہاتھ میں تھاما. سکینہ نے کہا گھبراؤ نہیں، میرا چچا آ رہا ہے. یہاں کیا ہوا؟ دہنا بازو قلم ہوا. عباس نے علم کو تھام لیا. اس کے بعد آگے چلے. حکیم ابن طفیل نے وار کیا، بایاں شانہ قلم ہوا. عباس نے علم کو ران میں دبایا. مشق سکینہ کمر سے ایک مرتبہ سینے عباس پر آئی. عباس نے گھوڑے سے کہا اب جلدی کر، اب میرے پاس وقت نہیں ہے. حرملہ نے تیر کمان میں جوڑا، مشق سکینہ کا نشانہ لیا، اور جیسے ہی تیر لگا ویسے ہی خون عباس بہا. عباس نے کہا گھوڑے اب نہ جانا خیمے کی طرف، میرا آقا اکیلا ہے. گھوڑے نے رخ موڑ دیا. جہاں جہاں سے گھوڑا گیا کسی نے تلوار لگائی، کسی نے گرز لگائی. ایک مرتبہ عباس باوفا گھوڑے سے زمین پر آیا. جس کا ہاتھ ہوتے ہیں ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. عباس آئے، ہاتھ نہیں ہے، آواز دی آقا میرا سلام. حسین نے آواز سنی، کمر کو تھاما. ارے میری کمر ٹوٹ گئی.
بس آئے، علی اکبر کو ساتھ لے کر آئے، راستے میں عباس کے شانے اٹھائے، عباس کے پاس پہنچے، عباس سے کہا کہ بھیا کوئی وصیت ہے؟ کہا کہ پہلی وصیت تو یہ ہے کہ جب پیدا ہوا تھا تو آپ کو دیکھا تھا، جی چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے بھی آپ کو دیکھ لوں۔ کہا کہ دیکھتے کیوں نہیں؟ ایک آنکھ میں خون ہے، دوسرے میں تیر لگا ہوا ہے۔ عباس کی آنکھ سے خون کو پہنچا حسین نے، اب بھائی نے بھائی کی طرف دیکھا، کہا عباس ایک میری خواہش بھی پوری کر دو، جب سے پیدا ہوئے ہو ہمیشہ آقا کہہ کر پکارا ہے، آج ایک مرتبہ بھائی کہہ کر پکار دو۔ ایک مرتبہ عباس نے بھائی کہا اور یہ کہا کہ آقا اب میری لاش کو خیمے میں لے کر نہ جانا۔ یہ روایت میں ملتا ضرور ہے لیکن نہیں معلوم کہ وجہ کیا ہے، یا تو سکینہ سے شرم آ رہی ہے یا لاش اس قابل نہیں ہے کہ عباس کی اٹھ سکے، یا عباس نے سوچا ہوگا ہر ایک کی لاش حسین کے ساتھ میں نے اٹھائی ہے۔ اجرکم اللہ، اب حسین نے عالم عباس کا اپنے ہاتھ میں لیا، بچے خیمے میں منتظر ہیں کہ عباس آ رہے ہیں، بچے یہ سمجھے کہ عباس آ رہے ہیں، عالم آ رہا ہے۔ جیسے جیسے عالم قریب آیا سکینہ کی نگاہ پڑی، دیکھا ارے چچا تو نہیں ہے بلکہ بابا عالم لا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ایک مرتبہ دوڑی سکینہ، آنے کے بعد ایک مرتبہ عالم سے لپٹ گئی، اے بابا علم آ گیا، چچا نہیں آئے۔